بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نحو میر، درس نمبر 3، حوزہ علمیہ المہدی نیو یارک میں نحو میر کا درس نمبر 3 آپ کی فوٹو کاپی کے صفحہ نمبر 8 سے شروع ہو رہا ہے اور نحو میر کا صفحہ نمبر 10، چوتھی لائن۔ بداں کے اسم، بداں کے اسم بردو صنف است، مذکر و مؤنث، مذکر آنست کے در او علامت تأنیث نباشد، چون رجل، و مؤنث آنست کے در او علامت تأنیث نباشد، چون رجل، و مؤنث آنست کے در او علامت تأنیث باشد، چون امرأۃ۔ اب ذرا آپ جلدی جلدی نوٹ کر لیں۔ پہلا مطلب آج کے درس کا یہ ہے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعتبار سے پچھلے ہفتے پڑھی تھی اسم کی 2 قسمیں، دوسرے اعتبار سے آج پڑھ رہے ہیں۔ آج جو پڑھ رہے ہیں اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر اسے کہتے ہیں جس میں علامت تأنیث نہ ہو، مؤنث اسے کہتے ہیں جس میں علامت تأنیث ہو۔ علامت تأنیث کل 3 ہے، یہ بھی لکھ لیں۔ علامت تأنیث، علامات تأنیث کل 3 ہے۔ نمبر 1 تا، نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 الف ممدودہ۔ پھر یہ بھی سمجھ لیں، جو نہ لکھ سکے پھر وہ سی ڈی سے لکھیں بس، کیونکہ بہت اگر ایسا لکھے کتاب ختم نہیں ہو۔ پھر یہ جو علامت تأنیث ہے یہ بھی نوٹ کر لیں، کبھی مذکور ہوتی ہے، ذکر ہوتی ہے، کبھی مقدر ہوتی ہے، چھپی ہوئی۔ جیسے آپ کا جو مقدر ہوتا ہے، آپ کا جو مقدر ہے وہ کیوں مقدر کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کبھی مذکور ہوتی ہے، کبھی مقدر۔ اچھا، اب جو مؤنث ہے اس کی بھی 2 قسمیں لکھ لیں۔ اس میں مؤنث کی بھی 2 قسمیں، حقیقی، مجازی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابل پر مذکر جانور ہو، جاندار مذکر ہو، اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ مؤنث مجازی وہ ہے کہ جس کے مقابل پر حیوان مذکر نہ ہو۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اب تک جو ایک صفحہ بیان کیا ہے پھر سن لیجیے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم جس میں علامت تأنیث نہ ہو، مؤنث وہ جس میں علامت تأنیث ہو۔ علامات تأنیث کتنی ہیں؟ 3، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ اور مؤنث کی پھر 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابل پر حیوان مذکر ہو، اور مجازی وہ ہے جس کے مقابل پہ حیوان مذکر نہ ہو۔ اور تا یا علامت تأنیث کبھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی مقدر ہوتی ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کر لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، آگے پھر پڑھ لیں۔ بداں کے اسم بردو صنف است، جان تو کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث۔ اس میں مذکر
و اسم مؤنث. ٹھیک ہے. مذکر آن است کہ درو علامت تعنیث نباشد. مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تعنیث نہ ہو. یہ جو درو ہے نا اصل میں تھا درو، یہ کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ گر جاتا ہے الف فارسی میں بھی. درو ہاں مذکر آنس کے درو علامت تعنیث نباشد. مذکر وہ ہے جس میں علامت تعنیث نہ ہو. چون رجلوں جیسے مرد، نہ تا ہے نہ الف مقصورہ ہے چھوٹا الف، نہ الف ممدودہ ہے. و مؤنث آنس کے درو علامت تعنیث باشد. اور مؤنث وہ ہے کہ جس میں علامت تعنیث ہو. باشد یعنی ہو. چون امراتون عورت، امراتون میں کون سی علامت تعنیث ہے؟ تا. وہ علامت تعنیث چہار است. یہ انہوں نے 4 بتائی ہے، ہم نے 3 بتائی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا. علامت تعنیث چہار است. علامت تعنیث 4 ہے. تا چون طلحتون، طلحتون میں تا کیا ہے؟ علامت تعنیث. حالانکہ نام مرد کا ہے، وہ طلحہ ہے، طلحہ ہاں طلحہ اور زبیر جی ہاں، جو کہ خوارج میں سے تھے. جی ہاں مولا علی کے حالانکہ رشتہ دار ہیں یہ. ظاہر ہے کہ حضرت آدم کے دونوں بیٹے آپس میں کتنے قریبی رشتہ دار؟ بہت زیادہ، 22 تھے. بات ختم. اچھا طلحہ طلحہ وہ الف مقصورہ چون حبلہ. حبلہ کسے کہتے ہیں؟ جس عورت کو حمل ہو، حاملہ عورت کو حبلہ کہتے ہیں. حبلہ نہیں اوپر یہی دیکھیں. بالف ممدودہ چون حمراء. اور علامت سیوم کون سی ہے؟ الف ممدودہ، وہ دراز الف. حمراء سرخ عورت. حمیرہ حضرت عائشہ کا لقب ہے حمیرہ. سرخ ہاں. و تائے مقدرہ. اچھا یہ دیکھیے ہم نے اس کو تا ظاہر اور مقدر کر دیا تھا، انہوں نے اس کو قسم کر دیا ہے تانیث کی. وہ چھپی ہوئی تھا. ٹھیک ہے. و تائے مقدرہ چون ارضون چھپی ہوئی تھا، جیسے زمین. اچھا اب زمین میں کہاں ہے چھپی ہوئی تھا؟ چھپی ہوئی تھا تب پتہ چلے گی جب آپ مصغر بناتے ہیں نا، تو جو چھپی ہوئی تھا ہوتی ہے وہ نکل کے آ جاتی ہے. اریزتون چھوٹی زمین. عرض میں وہ اریزتون میں جو تا ظاہر ہوئی ہے وہ چھپی ہوئی ہے. کہ در اصل ارضتون بود، اصل میں ارضون کیا تھی؟ ارض. ہاں بدلیل اریزتون، بدلیل اریزتون زیرا کہ تصغیر اسمارا بے اصل خود، تصغیر اسمارا بے اصل خود، کیونکہ تصغیر اسما کو اصل خود کی طرف بے رود، بے اصل خود بے رود چلی جاتی ہے. اصل میں ہونا چاہیے تھا تصغیر اسما بے اصل خود بے رود. یہ را اس میں زیادہ ہے. وَإِن را مؤنث سماعی گویند، اس کو مؤنث سماعی، سماعی سنی ہوئی، قیاسی نہیں. سماعی کس کے مقابل پہ ہے؟ قیاسی. در سے خارج تک اگر کوئی آپ کو سماعی قیاسی کہے تو آپ کہیے سماعی عربوں سے سنا ہوا قانون، قیاسی گرامر کے اصول کے اعتبار سے شامل. اس مؤنث کو مؤنث ہے سماعی. سماعی بھی پڑھا ہے، بہتر ہے سماعی. اچھا وبدا کے مؤنث بر 2 قسم است، حقیقی و لفظی. ہم نے مجازی کہا، وہی لفظی. جان تو کہ مؤنث 2 قسم کی ہے، 2 قسمیں ہیں مؤنث کی، ایک حقیقی ایک مجازی. حقیقی انس کے بے ازائے او حیوانی مذکر باشد. حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابل پر حیوان مذکر ہو. چون امراتون کہ بے ازائے او رجلون است، جیسے عورت کے اس کے مقابل پر رجلون ہے. مرد بھی حیوان ہے، عورت بھی جانور ہے. ٹھیک ہے، یعنی جانور سے مراد
جاندار اس دن بتایا تھا مجلس میں شاباش دیکھیے صاحب کو یاد ہے درس میں نہیں مجلس میں بتایا تھا کہ جاندار استاد نے مجھے استاد طاہر حسین نے قبلہ نے کہا کہ اوے جانور میں نے کہا استاد جی آپ نے انسان کو جانور کہا انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا میں جان وارا اپنے پتر تھے ہاں درس میں تھا اچھا درس قرآن میں بھی تھا اور میرے خیال میں اشارہ مجلس میں بھی آیا تھا نہیں حقیقت انسان ہاں حقیقت انسان میں بھی آیا تھا بالکل دو دفعہ آیا تھا ٹھیک بولنے والا ہے ناطق ناطق کا مطلب جانور ناطق بولنے والا اور ناطق کا دوسرا مطلب ذا نفس ناطقہ عقل ہاں ناطقہ یہ دو چیزیں یاد رکھ لیجیے ناطق کا مطلب صرف بولنے والا نہیں عقل ہاں عقل بھی ہے ذا نفس ناطقہ خلق الانسان ذا نفس ناطقہ یہی تو جانور سے انسان کو افضل بناتی جانور بھی بڑا رحم والا ہوتا ہے آپ دیکھیں ریچھ اپنے بچوں پہ بڑا رحیم و کریم ہوتا ہے بڑا مہربان ہوتا ہے بڑا متقی ہوتا ہے شیر اپنے بچوں کے سامنے اپنی ماتا کے سامنے شیر اتنا متقی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں یہ انسان میں بہادر ویسے کمزور کے سامنے متقی ہو شاباش ٹھیک ہے جناب کہ بے ازائے رجل است و ناقتن اونٹنی قرآن میں صرف ایک ناقہ کا ذکر ہے وہ کون سے نبی کی ہے صالح شاباش ان کی قوم کا کیا نام تھا جو بندر بن گئے تھے وہ تھا نام کیا تھا یہ ہے نا ٹیسٹ پڑھ چکے ہیں آپ حضرت صالح کی پڑھ چکے ہیں قوم عاد ثمود شاباش ثمود ویری گڈ زندہ باد ثمود عاد تو تھی ہود کی ہاں یہ یاد رکھے نا یہ اصل میں زیر کی یہ ہے زیر کی صرف یہ ہے عاد ہود کی اچھا اور مدین میں کون تھے مدین میں کون سے نبی تھے شعیب حضرت شعیب کی قوم کا نام کیا تھا آقا اب یاد کریں تو تیسری قوم کون سی ہے یاد کر لیں بس بات اچھا یہ سمجھ آگی بات صحیح سر ناقتن کے بے ازائے او جمل است ناقتن جس کے مقابل پر کیا ہے حیوان مذکر اونٹ جمل ولفظی آنس کہ بے ازائے او حیوانی مذکر نباشت لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابل پر حیوان مذکر نہ ہو چن ظلمتون تائیں تانیس تو ہے مگر ظلمت کا مرد کون ہے میل کون ہے وقوتون تانیس تو ہے مگر اس کا حیوان مذکر مقابل میں نہیں بس یہ بات یہاں ختم ہو گئی اب یہ بیدانکے سے لے کے بیدانکے تک یہ بحث ختم ہو گئی اب آگے چلیے اگلا ایشو لکھیے اسم کی پھر 3 اقسام ہے اب تک آپ نے کون کون سی پڑھی ہے مذکر مؤنث پچھلے درس میں کیا پڑھا تھا نا ہاں وہ بھی ہو شاباش وہ بھی پڑھا مفرد اور مرکب ہاں اس سے پہلے کیا پڑھا تھا مورب اور مبنی شاباش ویری گڈ ویری گڈ یہ پڑھ چکے ہیں آپ اس سے پہلے ایک اور بھی پڑھ چکے ہیں آپ اس میں نکرہ اور معرفہ اب یہ یاد رکھیں نا آپ ذہن میں اب ایک اور قسم آ رہی ہے آج اسم کی 3 قسمیں ہیں اسم کی 3 قسمیں ہیں واحد نمبر 1 تثنیہ نمبر 2 جامع نمبر 3 سنگل ڈوئل پلورل واحد تثنیہ نمبر 1 واحد نمبر 2 تثنیہ نمبر 3 جامع مثال دیں رجلون واحد رجلان تثنیہ رجالون یا رجلون ختم ٹھیک ہو گیا اور متکلم نہیں اس میں متکلم اس میں نہیں واحد تثنیہ جب اسم کی بحث ہے نا فعل میں متکلم تو فعل میں ہے اسم پڑھ رہے ہیں نا ابھی تو اچھا یہ چند سطریں پڑھ لیں آگے پھر بیان کرتے ہیں دیکھیے بے دانک کے اب یہ اس پہ سطر پہ حرف رکھتے آئیں گے نا تو آپ کے ذہن میں نقل بے دانک کے
جو لوگ بعد میں ویڈیو سے بھی درس پڑھے وہ بھی یہی کریں کہ صفحہ نمبر 10 نحو میر کا ہماری فوٹو کاپی کا 8 ہے، نیچے سے دوسری سطر بیداں کے یوں سطر پہ انگلی رکھیں، بیداں کے اسم بر سے صنف است، پھر وہ است تھا الف ختم ہو گیا. ہاں جان تو کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد واحد سنگولر و مثنی، مثنی وہی تثنیہ، تثنیہ. 2 نام ہیں اس کے، تثنیہ یا مثنی ایک ہی چیز، ومجموع و مجموع اور جمع، جمع اور مجموع ایک ہی ہے. مثنی اگر کہیں تو بھی تثنیہ، مجموع کہیں تو بھی جمع. اچھا جمع. اب اس کی تعریف، واحد آنس کے دلالت کنت بر یکی، واحد کی تعریف یہ ہے جو ایک پہ دلالت. اللہ واحد ہے یا احد ہے؟ احد واحد بھی ہے واحد بھی ہے. مگر وہ ایسا واحد ہے جو تقسیم نہ. احد ہے، کیونکہ احد تقسیم نہیں ہو سکتا. واحد آدھے آدھے 2 ہو جاتے ہیں، جی جی ٹوٹے ٹوٹے، جیسے وہ پاکستان کا خطیب کہتا ہے عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ لسان اللہ، ٹوٹے ٹوٹے علی کو اللہ مانتا ہے، میں علی کو مکمل اللہ مانتا ہوں. اعوذ باللہ. یہ ہمارے اس نہیں، اس بدتمیز سے میں نے کہا کہ تو اگر علی کو اللہ مانتا ہے، میں تو اس لیے بھی نہیں مان سکتا، میں تو علی کی اولاد ہوں، اللہ کا تو بیٹا کوئی نہیں. تو سکھ کی اولاد ہے، تجھے کیا پرواہ ہے؟ مجھے تو میرے جد کے اوپر تو بہت بڑی تہمت لگا رہا ہے، پورے سادات اور پورے عوام بیچارے بغیر باپ کے ہو جائیں گے. صحیح بات. دیکھیں نا، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور آگے سے عوام نعرے لگا رہے ہیں اور سید نعرے لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے علی کی اولاد کو. بس یا ہاں وہ مجموع. اچھا واحد آنس کے دلالت کنت بر یکی، واحد وہ ہے جو دلالت کرے ایک پر، چن رجلون مرد ایک ایک. مرد. وہ مثنی آنس کے دلالت کنت بر 2، تثنیہ وہ ہے جو دلالت کرے دو 2 پر، بسبب کہ الف یا یہ ما قبل مفتوح و نون مکسورہ بآخرش پیوند، کہ اس سبب سے کہ الف یا جن کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، رجلان رجلین، اور نون مکسورہ رجلین رجلان آخر میں پیوند ہوتی ہیں. پیوند سمجھتے ہیں نا، وہ پیوند جو کرتے تھے ملی ہوتی ہے، جیسے آپ پیوند کرتے ہیں سینہ. باغوں میں. باغوں میں ہاں ہاں سی دیتے ہیں، نہیں ایسے بالکل ٹھیک ہے. چن رجلان و رجلین، الف نون مکسورہ، الف سے ما قبل فتحہ، یا نون مکسورہ، یا سے پہلے فتحہ، یہ کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی. کوئی اگر آپ سے پوچھے تثنیہ کی علامت کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ الف نون یا نون مکسورہ، اور الف اور یا سے پہلے فتحہ. یہ علامت ہے تثنیہ کی. وہ مجموع آنس کے دلالت کنت بر بیش از 2، اور جامع وہ ہے کہ جو دلالت کرے 2 سے زیادہ پر، بے سبب آن کے تغییری در واحدش کردہ باشند، اس اعتبار سے کہ اس کے واحد میں تبدیلی کرے. رجلن تھا رجالن بنا دیا، یہ جمع مکسر ہے ٹوٹی ہوئی. یا رجلون جمع سالم، واو نون صحیح تھا، یا نون مفتوح، ما قبل واو مضموم. چون رجالون، یہ رجالون میں کون سی تغییر آئی ہے؟ ما قبل مفتوح، نا رجالن میں رجلن تھا نا، رجل تھا، راجولن تھا، رجالن، بڑی تبدیلی آئی ہے. را کو کسرہ دے دیا ہے، جیم کو فتح دے دیا ہے، اور الف لے آئے، اور الف لے یہ آئے. مکسر ہو گئی، ختم. یاد اچھا لفظاً اس میں چینج ہو، جیسے یہ لفظاً چینج ہے، یا تقدیراً، یا وہ چینج کیا ہو؟ تقدیراً ہو. تقدیراً. جیسے فلکن تصریح آگا، جی فلک کہ واحد شنیز فلک ہونا است. فلک کا کیا معنی ہے؟ کشتی، فلک النجات، کشتی. فلک النجات کشتی. جی. نجات کی کشتی کون ہے؟ آل محمد کن کا لقب ہے؟ ایک خاص لقب ہے، کسی ایک امام کا خاص لقب ہے، بتائیں کون امام؟ اپنے چوتھے السلام علیکہ یا زین العابدین فلک النجات، امام حسین امام حسین. فلک النجات امام حسین علیہ السلام کے القاب میں ہے، نجات کی کشتی. ہاں فلکن کے واحد شنیز، فلکن ایک کتاب بھی ہے، پتہ ہے کس نے لکھی ہے؟ فلک النجات ایک کتاب ہے بڑی کمال کی،
ہاں مولانا امیر محمد آف جنگ سندھو میں ان کی قبر پہ گیا ہوں. وہ چل کے بہت پیدل بڑا آیان الشیعہ میں سے تھے, کمال کی ہستی تھے, جنگ کے جھنگ کے کنورٹڈ تھے. ایسی کتاب لکھی ہے رہے اللہ کھانا, سبحان اللہ, کیا اس کتاب نے ہزاروں کو شیعہ کی. فلک النجات صحیح سے منگائیں گے نا انشاءاللہ. وہ حدیث بھی تو ہے نا امام علیہ السلام, مصباح الہدا و سفینہ. سفینۃ النجات, وہ سفینۃ النجات, ہاں جی یہ فلک النجات, جی فلک. ایک لقب ہے فلک النجات. اچھا مانا وہی ہے, جی، جی. سفینہ اور فلک جی. ایک لقب ہے امام حسین علیہ السلام کا. جی، جی. حالانکہ ہمارے سارے امام ہی فلک النجات ہیں. جی، جی. حضور بھی بی بی پاک بھی فلک النجات ہے. خصوصیت ہے. ایک خاص ان کا ہے, عاشور کے دن مجلس پڑھتے تھے, اللہ. آغا کوثری اچھا. آغا خمینی کے سامنے, جی. وہاں وہ یہ پڑھتے تھے, سلام اللہ علیک یا فلک النجات, واہ واہ. اے نجات کی کشتی حسین. سبحان پھر پھر آغا اتنے روتے تھے, آغا خمینی وہ رہے اللہ کا بہت رو. اس پہ ہے انٹرنیٹ پہ, آپ دیکھیے رو رہے. ہاں آغا کوثری پڑھ رہے, ہمارے دوست تھے آغا کوثری, بڑے مذاق تھا ہم سے, کیا رلاتے تھے, اوہ کیا آدمی تھا, سبحان اللہ. کوثری. خطیب اعظم ایران. واحد شنیز فلکونس بر وزن قفلون, قفلون سمجھتے نا, تالا. تالا, شاباش. و جمع شم فلکون بر وزن اسدون. دیکھیے فلکون بر وزن قفلون, فلکون جمع بر وزن اسدون. اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, اسد کی جمع ہے اسدون. اسدون. تو کبھی یہ تغییر چینج سنگولر میں لفظی ہوتی ہے جیسے رجل سے رجال, کبھی تقدیری ہوتی ہے, فرض کی جاتی ہے, ہڈن ہوتی ہے جیسے فلکن فلکون. تقدیر کیا ہے کہ فلکن بر وزن قفلون جو مفرد ہے, اور فلکن بر وزن اسدون جو جمع ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اسدون جمع ہے اسد کی, اور قفلون تو خود مفرد ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب تک ہم نے 2 بدعتیں پڑھ لی, اب آ جائیں تیسرا بدعت کے. بدعت کے سمجھتے ہیں نا, جان تو جان تو کے. تیسرا بدعت, آج کے درس میں تیسری جانکاری, جانکاری ہے. جان پہچان تیسری. اچھا لکھ لیجیے آپ, جامع, یہ مسئلہ جامع, جامع ہاں جامع, جمع جس کو آپ کہتے ہیں. جامع لفظی اعتبار سے 2 قسم کی ہوتی ہے. پہلی کو کہتے ہیں جمع تکسیر, ٹوٹی ہوئی یا توڑنے والی, ٹوٹی ہوئی, ٹوٹنے والی. اسی کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں, ابھی عرض کیا تھا. جمع تکسیر ٹوٹی ہوئی, ٹوٹنے والی. جمع توڑنے والی بھی. نہ ٹوٹی ہوئی, ٹوٹی ہوئی ہو, مکسر, خود ٹوٹی ہوئی. ہاں مکسر نہیں, ہاں جس طرح ہم خود ٹوٹے ہوئے ہیں. ہاں. کسی کو ہم کیا توڑیں گے ہاں شاید, جی, ہم تو خود ہی ٹوٹے ہوئے, ہم کسی کو کیا توڑیں گے. جمع تقصیر جمع تکسیر جیسے رجل رجال ابھی پڑھا ہے, خود ٹوٹی. ہاں. مسجد مساجد, مصباح مصابیح, یہ ٹوٹی ہوئی ہے. دوسری قسم ہے جمع سالم, اس کو تصحیح کہتے ہیں. جمع تصحیح, جمع تکسیر اور جمع تصحیح. تصحیح. ہاں اسی کو جمع سالم بھی کہتے ہیں. صحیح. تصحیح صحیح سے. ہاں جی. اچھا اب ان دونوں کی تعریف لکھ لیں. جمع مکسر وہ ہے کہ جس کی بنا مفرد ٹوٹ جائے, مفرد والا جو صیغہ ہے وہ ٹوٹ جائے جمع بناتے وقت, اس کو کہتے ہیں جمع تکسیر. جس کی جمع تکسیر وہ ہے جس کی مفرد کی بنا ٹوٹ جائے, سلامت نہ رہے, جیسے رجال و مساجد. ایک نوٹ لکھ لیں, فٹ نوٹ, کہ جمع مکسر سمائی ہے. سمائی ہے, سمائی ابھی پڑھا ہے نا, جی. اس کا کوئی قانون نہیں ہے, جی سمائی ہے. سنی سنائی. سنی سنائی شاباش. جب کیا ہے اس کے نوٹ؟ جب نوٹ یہ ہے کہ جمع مکسر
सुमाई है। कहाँ पर? सुलासी में। मुजर्रद अलबत्ता रुबाई में, अलबत्ता रुबाई में और खुमासी में इसके वज़न है। वज़न नंबर 1 फ़आले लो, वज़न नंबर 2 फ़आली लो। खत्म। फ़आले लो, फ़आली लो। जमे सालिम वो है, लिख लें, जमे सालिम वो है जिसमें, यानी जमे तसहीह, जिसमें मुफरद की बिना सालिम रहे, टूटे नहीं। जैसे मुस्लिमूना, जैसे मुस्लिमूना या मुस्लिमातुन। ठीक हो गया। आगे वो लिख लें कि जमे सालिम, जमे तसहीह, जमे सालिम की 2 किस्में हैं। जमे सालिम मुज़क्कर, जमे सालिम मुअन्नस। जमे सालिम मुअन्नस मुज़क्कर, जमे सालिम मुअन्नस। जमे सालिम मुज़क्कर वो है जिसमें वाव नून या या नून आए, वानू या नून। नून हमेशा मफ्तू, वाव या कमा कबल मज़मूम मकसूर। मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। ठीक है, फिर समझ लें। जमे मुज़क्कर सालिम वो है कि जिसमें बिनाए मुफरद सालिम रहे, न टूटे। जैसे मुस्लिमून था, मुस्लिमूना हो गया। या नस्बी जर्री हालत में मुस्लिमीना हो गया। इसकी अलामत क्या है जमे मुअन्नस सालिम की? अलिफ नून या वाव नून। अलिफ नून, माफ़ किया, वाव नून या नून। वाव नून या नून। वाव से माक़बल मज़मूम, या से माक़बल मकसूर, और नून हमेशा मफ्तूह। अब अगली लिख लो। जमे मुअन्नस सालिम वो है कि जिसके आखिर में अलिफ ता आए। अलिफ दाल हाँ, मुस्लिमातुन, ठीक है ना। मुमिनातुन कुरान में है ना। कुल मोमिनीना, हाँ, वकुल लिल मोमिनात अन यग़ज़ज़ना, अन यग़ज़ज़ना अबसारिहिन्ना। हाँ, छुपा कर। मुस्लिमातुन, मोमिनात, मोमिनात, हाँ, मुस्लिमात। सूरह नूर में पढ़ चुके हैं ना। दिखाइएगा, सूरह नूर दिखाएगा। अच्छा जनाब, ये ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ और लिख लें। जामा की फिर 2 किस्में हैं। जमा कसरत। ये तो लफ्ज़न थी ना। अच्छा। ये अभी तक क्या पढ़ी थी? लफ्ज़ बेएतबारे लफ्ज़। अब लिखिए, जामा बेएतबारे माना फिर 2 किस्में रखती है। जामा बेएतबारे माना कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 जम क़िल्लत, नंबर 2 जम कसरत। जम क़िल्लत, जम कसरत। जम क़िल्लत उसे कहते हैं जिसके अफराद 10 या 10 से कम हो। 3 से 10 यूँ लिख लें। जम क़िल्लत वो है जिसके अफराद 3 से 10 हों। 3 से 10। ठीक हो गया। जम कसरत वो है जिसके अफराद 11 से लेकर इला आखिर हों। 11 से बस बस ये जमे कसरत है। जमे क़िल्लत की मिसाल लिख लें। 9 से ना 11 से 3 से 10 से 10। उसके बाद कसरत 11 इला आखिर। वैसे बेसिकली
کہنا چاہیے 3 سے آخر تک، 3 سے تا آخر، یوں کہنا چاہیے جمع کثرت بیسیکلی یوں ہوتی ہے۔ جمع قلت کی مثال لکھ لیں، جمع قلت جیسے عرض کیا ہے کہ کتنے پہ دلالت کرتی ہے؟ 10، 3 سے 10 کم از کم 10۔ 3 سے 10 تو ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ویسے تو 10 پہ ہوگا، یوں کہیں 10 پہ، 10 پہ 10 تک کم از کم 10 پہ لکھ، کم از کم 10 پہ جو دلالت کرے اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ جیسے اقلب 10 کتے، اقوال 10 قول، اعوینہ 10 آوان مدد کرنے والے، غلمہ 10 غلام۔ یہ 4 صیغے ہیں اس کے، جمع قلت کے 4 صیغے ہیں۔ افعل، افعال، افعلہ، فعلہ، یہ لکھ لیں، جمع قلت کے 4 صیغے، افعل، افعال، افعلہ، فعلہ۔ افعل جیسے اقلب 10 کتے، افعال جیسے اقوال 10 قول، افعلہ جیسے اعوینہ 10 مددگار، فعلہ جیسے غلمہ 10 غلام۔ کہ 4 کیا قلت ہے، یہ قلت ہے، قلت کے 4 صیغے، صیغے۔ 5واں کوئی نہیں۔ فعال، افعلہ و فعلہ، جمع کثرت اس کو کہتے ہیں جو 10 سے، بیسیکلی 10 کو بھی شامل کر لیں اس میں، 10 نہ 3 سے ہے، مگر وہ 3 سے کیونکہ 10 ہم لے آئے ہیں نا قلت کو، تو یوں کر لیں کہ جو 10 سے زیادہ، کیونکہ 10 تک جو کرے گی وہ قلت بن جائے گی، تو جو 10 سے زیادہ پر دلالت کرے، ظاہر 1 2 تو اس میں شامل ہوں گے، 1 بھی شامل ہوگا، 2 بھی ہوں گے، 3 بھی ہوں گے، جو 10 تک دلالت کرے، جو کم از کم 10 چیز کے افراد ہوں، وہ کون سی ہے؟ قلت۔ جو 10 سے زیادہ پر دلالت کرے وہ کثرت۔ 11 سے نہیں ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو 2 جمع سالم ہے نا، مسلمون اور مسلمات، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جمع قلت ہے۔ ہاں، مسلمون اور مسلمات کو بھی جمع قلت کیا ہے؟ قلت ہے۔ تو کل 6 ہو گئے، 4 وہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، تو ٹوٹل 6۔ ان 6 کو چھوڑ دیں تو باقی ساری جمع کثرت ہے۔ چلیے 6 کے علاوہ کل جمع کثرت ہے۔ یہ 6 کل جمع قلت ہے۔ مسلمون مسلمات ہو گیا، اور اقلب، اقوال، اعوینہ اور غلمہ، یہ 6 صیغے ہو گئے۔ یہ پڑھ لیں پھر آگے اور پڑھتے ہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 11 کتاب کا 9 فوٹو کاپی۔ اقبال کہاں سے پڑھنا؟ بائے مقبل بیدان کے جمع، تیسرا بیدان جان تو کے جمع بے اعتبار لفظ بر 2 قسم است، لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسم۔ یہ لفظ کا اعتبار ہے، معنی کا نہیں۔ جمع تکسیر و جمع تصحیح، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع تکسیر آن است کہ بناء واحد در او سلامت نباشد۔ جمع تکسیر وہ ہے کہ جس میں اس کے واحد مفرد صیغے کی بنیاد سالم نہ رہے، سلامت نہ رہے، جس میں سلامت صاحب شامل نہ ہو، ٹوٹا ہوا درس ہے۔ ساج ہے نہیں اسلام سے معانی جیسے رجالون ومساجدون، رجالون اصل میں کیا تھا؟ رجلون، شاباش، اس میں کیا ہوا ہے؟ بنا چینج ہو گئی۔ مساجد اصل میں کیا تھا؟ مسجدون، چینج ہو گئی۔ مصابیح اصل میں کیا تھا؟ مصباح، مصابیح اصل میں کیا تھا؟ مصباح۔ دنانیر اصل میں کیا تھا؟ صحیح سے داندار دنانیر، دینار، دینار، ٹوٹ گئی نا، دیکھ لیں۔
ٹھیک ہے، واضح ہو گیا یہاں تک؟ اچھا، چن رجالون و مساجدو و ابنیہ جمع تکسیر در ثلاثی بسماع تعلق دارد، اور جمع مکسر ثلاثی میں سماع سے تعلق رکھتا ہے. کیا مطلب ہے کہ قانون اس میں نہیں ہے، کوئی نہیں. سنا ہے. سنی سنائی. ابنیہ جتنے سیغے ہیں سنے سنائی. جیسے ہماری ماشاءاللہ قوم آج کل سنی سنائی پہ عمل کر رہی ہے. پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. و قیاس را در او مجالی نیست، قیاس کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے. مجال سمجھ گئے دخل. اما در رباعی و خماسی بر وزن فعالو آید، اور رباعی اور خماسی میں کس وزن پہ آتا ہے؟ فعالو. جیسے جعفرون، جعفر سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ، ایک جعفر آبدی. فعالو جعفرو، اس میں جعفر نقوی بھی، رباعی، جعفر اجتہادی، خماسی فعال. جعفرو. ٹھیک ہو؟ آپ کے جعفر جعفرو کورس کر رہے ہیں، خماسی جحمل. چیپلن صاحب، جی جی. برادر جعفر. ہاں، اور جعفر نہر بھی کنال جعفر نہر کو بھی کہتے ہیں. اور جعفر ایک اور کیا چیز ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام کا نام کو آپ ذرا اس وقت دوسری جگہ رکھ دیجئے گا. علم جعفر بھی. نہ جعفر گدھے کو بھی کہتے ہیں. ہاں، اس وہی عرض کیا کہ امام کا نام، امام پاک کے نام کو الگ رکھ دیجئے گا. لغت میں جعفر گدھے کو بھی کہتے ہیں. ہاں، جعفر ایک گدھا بھی ہے، جعفر نہر بھی ہے، جعفر ایک بندہ بھی ہے. جعفری دیدم بر جعفر سوار، جعفری می خورد از جعفر گذشت. میں نے جعفر کو دیکھا، جعفر پہ چڑھا ہوا، جعفر پہ سوار. جعفری کھا رہا تھا، ایک سبزی کا نام بھی جعفری. جعفری کھا رہا تھا اور جعفر سے گزرا، پل کا نام بھی نہر جعفر سے. سبزی بھی، اور جعفر کو دیکھا گدھے پہ سوار، جعفری کھا رہا تھا، سبزی کھا رہا تھا اور نہر سے گزر رہا تھا. 4 معنی جعفر کے آج آپ کو پتہ چل گئے. جعفر کو دیکھا، جعفری دیدم بر جعفر سوار، جعفری میں خورد از جعفر گزشت. ٹھیک ہے. اچھا، یہ استاد طاہر حسین نے آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، ابھی فوت ہوئے. استاد طاہر حسین ترابی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ تھے. اپنے استاد کی قبر پر 3.5 میل ہر جمعرات کو پیدل چل کے جاتے تھے ساری زندگی، اور پیدل چل کے آتے تھے، سائیکل پہ بھی نہیں بیٹھے. کہتے تھے استاد کے لیے، استاد مر گیا صحیح، میں 7 میل ہر جمعرات کو پیدل چلوں گا. استاد کہتا پاکستان خوابڑ کلام ہے. استاد ان کے تھے قبلہ باقر حسین مجتہد، جو باقر نقوی. ہاں، باقر ہندی. وہ ان کے استاد تھے. ان کے استاد میرے والد کی بھی استاد، یہ میرے والد کی شاگرد بھی تھے طاہر حسین سے، میرے استاد بھی تھے. ٹھیک ہے جناب، چلیے. قبلہ جعفری خوردن، جعفری می خورد، یہ بات بھی لکھ لیں صحیح. از جعفر گزشت. چلیں آگے چلیں جناب. جعفر کی جمع کیا ہو گئی؟ جعافر. ہمارے شن کی جمع کیا ہو گئی؟ ہاں، جہامر. اس میں 5ویں حرف کو دیکھیں نا، جہامر. جہامر شن کا پہلے بتا چکا ہوں. جہامر شن کا کیا معنی تھا؟ صرف میر میں پڑھ چکے ہیں. صحیح صاحب، جہر شن بتائیں. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے سوال. بوڑھی عورت. اب بوڑھی عورت. ہاں، اچھا جناب. بے حذف حرف خامس، 5واں حرف یہاں حذف کیا گیا، گرا دیا گیا. وجمع تصیح، یہ تو جمع مکسر تھی. وجمع تصیح آنس کے بنا یہ واحد درو سلامت ماند. آپ کلاس پڑھ رہے ہیں، کلاس کے اندر مہربانی کر کے سیل فون وغیرہ دور رکھیں اور بہت بات نہ کریں. جمع تصیح آنس کے بنا واحد درو سلامت ماند. جمع سالم وہ ہے کہ جس میں صیغے کا
واحد کا سیغہ سلامت رہے، سلامت سب آئے. جی السلام وہاں پر دو قسمت، وہ دو قسم پہ ہے، جمع مذکر و جمع مؤنث. جمع مذکر آنس کے واو یہ ما قبل مضموم یا یا یہ ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیوند. جی یاد ہے نا؟ جی جی الف نون آئے یا نون آئے، تن واو نون، واو نون، الف نون نہیں، الف نون تسنیہ تھا. واو نون آئے یا نون، واو کا ما قبل مضموم، یا کا ما قبل مکسور. اگر مفتوح ہو تو بنے گا تسنیہ، تسنیہ. رجلین، مسلمین، مسلمین وچون مسلمون و مسلمین. و جمع مؤنث آنس کی الفی با تائی به آخرش پیوند، کہ جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف تا ہے. چون مسلمات تون، مسلمون تھا، مسلمتون تھا، بن گیا مسلمات. وبدا کہ جمع بے اعتبار معنی، یہ لفظ ختم ہو گیا. کوئی آپ سے پوچھے کہ لفظاً جمع کی کتنی قسمیں ہیں تو کیا بتائیں گے؟ جمع تکسیر و جمع تصحیح، جمع مکسر اور جمع سالم. اب آ جائے معنی. و جمع بداں کے جمع، یہ چوتھا بداں کے بے اعتبار معنی بردو نو است. معنی کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، جمع قلت و جمع کثرت. جمع قلت اور جمع کثرت. کثرت. جمع قلت آنس کے بر کم از، ہاں بر کم از دا اطلاق کند، دا سے کم پر یس اطلاق کرے، دا سے 10 سے کم پر اطلاق کرے. بلکہ یہ اصلاح کر لیں 9 تک. صحیح صاحب 10 نہیں، ہاں نہیں غلط ہو گیا. 3 سے 9، 3 سے 9. ہاں اچھا. قلت. ہاں جمع قلت 3 سے 9، 10 نہیں. 10 سے جو شروع ہوگی وہ جمع کثرت ہوگی. یہ ذرا اشتباہ ہو گیا، دوبارہ سمجھ لیں. ایک واحد ایک پر، تثنیہ 2 پر، جمع قلت 9 پر. یوں سمجھ لیں. صحیح صاحب اس طرح لکھیں، ٹھیک. واحد 1 پر، تثنیہ 2 پر، جمع قلت 9 پر، جمع کثرت 10 سے اوپر. 10 سے بس یہ آسان ہو گیا، یہ صحیح. یہ آسان ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. 9 پر 10 سے اوپر. جمع قلت آنس کے بر کم از 10 اطلاق کند، 10 سے کم پر اطلاق کرے. وہاں رج 4 بناست، اس کے 4 صیغے ہیں. افعل جیسے اکلب، 4 کتنے کتے؟ 9 کتے. 10 نہیں، 10 کریں گے تو کیا بن جائے گی؟ کثرت. ہاں. کثرت. وافعال، میرے ابا جی نے کہا کہ میں اڈے پہ اترا، مجھے 9 کتے پڑ گئے. ہاں خبیث کھڑے تھے وہاں پر اڈے. مثل اقلوب. وافعال چون اقوال، اقوال قول کی جمع ہے اقوال. اقوال کتنے ہو گئے؟ 9. 9. وافعلۃ مثل اعونۃ، آوان 9 آوان، 9 ستارے. مفتی محمود والے ہاں وہ چلے تھے 70 سائڈ میں. ہاں گجرا والے سے، گجرا والے سے. شاباش. وفعلۃ چون غلمۃ، 9 غلام. یعنی 9 پر، 9 تک. 4 کو بھی غلمہ کہیں گے، 3 کو بھی غلمہ کہیں گے، 2 کو نہیں غلمہ کہیں گے. 2 کو کیا کہیں گے؟ غلامان. ہاں. وجمع تصیبی، اچھا جمع تصیب و 2 جمع تصیبی الف ولام، یعنی مسلمون و مسلمات. یہ جو جمع تصیب جو ہے مسلمون اور مسلمات، یہ بھی جمع مکسر کی طرح جمع قلت ہے. قلت ہے، ہاں قلت ہے، صیغہ قلت کا ہے. وجمع کثرت آنس کے بر دا و بیشتر، دا سے اوپر، دا یا دا سے اوپر، 10 یا 10 سے اوپر. ہاں از دا اطلاق کنت بولی جائے. ٹھیک ہے. وہ ابنی آن ہر چے غیر از ان 6 بنا است. ان 6 کو چھوڑ دیں تو ساری جمع کثرت ہے. قلت صرف 6 ہے. یاد رہیں گے کون کون سے؟ بولیے. واحد. جمع کثرت کے صیغہ بتائیں. نمبر 1 افعلا، افعلا، افعلا. افعال، افعال. افعال. افعلا افعلا. نہیں، پہلا افعل ہے. پہلا کیا ہے؟ افعل، افعل. دوسرا افعال. یہ دیکھیے افعال. پہلا ہے افعل، افعال. دوسرا ہے افعال، افعال، تیسرا افعلا، چوتھا فعلا، پانچواں مسلمون، مسلمون، مسلمات. مسلمات. شاباش. مجھے پتہ ہے. مجھے بھی پتا ہے. اور 10. ٹھیک ہے. کرا رہے تھے. تیسرا کون سا تھا؟ 6 ہو گئی. ہاں. اف
ان 6 کے علاوہ افعال جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعل افعلہ کثرت. ہاں شاباش. وجمع کثرت اور اس کے بردا و بیشتر ازدا اطلاق کنت مسلم و ابنیۂ آن اور اس کے صیغے ہر چہ غیر از ان شش بنا است. ان 6 کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے کثرت ہے. ان کے علاوہ سارے کثرت ہیں. جمع کثرت ہے. شاباش. 6 کے علاوہ سب کثرت. سارے کثرت. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اس کے اب اگلا مسئلہ سمجھتے ہیں. ہاں یہ کیا چھوٹا سا کھول دیا. نہیں بردا بردہ بردا بردہ. بر نہیں اچھا. بردا بردہ. 10 پر 10 پر اچھا. 10 یعنی 10 بر یعنی پر 10 پر. اچھا. ٹھیک ہے جناب. اب اگلا ذرا ایشو سمجھ لیجیے. اب تک کتنے بدا کے پڑھ لیا آپ نے؟ 4 آج کتنے پڑھے؟ آج بدا کے لکھے آپ. 2 پہلا بدا کے تھا آج جو پڑھے. 4 پڑھ لیں. بدا پہلا بدا کے کون سا تھا؟ مذکرہ پہلے بدا کے میں کیا پڑھا؟ مذکرہ عالم تفنیہ نہ ہو مؤنث عالم یا تفنیہ اسم کے ہے بدا کے اسم تا الف مقصور پہلا یہ تھا کہ اسم کی ممدود 2 قسمیں ہیں مذکر اور مقول مؤنث. یہ پہلا پڑھ لیا تھا. یہ اچھا. دوسرا بدا کے کیا تھا؟ بدا کے اس میں بس اسم کی 3 اقسام ہیں. اسم کی 3 قسمیں ہیں واحد مثنی اور جمع. مجموع. تیسرا کون سا تھا؟ او حسین تیسرا کون سا تھا؟ جمع لفظ کی 2 لفظ قسمیں ہیں. اعتبار سے 2 قسم سے ہوتے ہیں. ہاں جمع جمع کی قسم لفظی اعتبار سے اور چھوٹی ہے. ہاں تکسیر اور معنی کے ساتھ. تصحیح. چوتھا کون سا ہے؟ چوتھا یہ جب جمع اعتبار مانا قلت کثرت. یہ بنا کے تھا. جا بنا کے بغیر بنا کے یہ بدا کے نہیں 4 ہو گئی. 4 پڑھ 3 ہو گئے یا 4 ہو گئے؟ 4 ٹھیک ہے. چلو اب آ جائیے. 5 پڑھ. نہیں ختم ہو گیا بنا کے. اب اس میں بنا کے نہیں. اب ایک فصل ہے. اچھا. دیوار آ گئی. فصل کے آگے بھی بدا کے آئے گا سیکشن. بالکل ہے. ہاں شاباش. وہ بنا کے جو ہے وہ ایک فصل والا ہے. یعنی وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ ایک نئی بحث ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں فصل جب شروع ہوتی ہے نا ایک نیا سیکشن. شروع ہو جائے. فصل یعنی سیکشن. ایک نیا سیکشن شروع ہو رہا ہے. چیپٹر کو کہتے ہیں باب. فصل کو کیا کہتے ہیں؟ سیکشن. سیکشن. اب اس سیکشن میں آپ نے 16 قسمیں پڑھنی ہے اعراب کی. ہاں کتنی قسمیں؟ نہیں انشاءاللہ جی گئے. اللہ کے حکم سے جیے گے اس سے. اسی سے تو جینا ہے. زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. ملک صاحب زندگی تو اس کو کہتے ہیں مر مر کے جیے جانے کا. ہاں تین پڑھی ہیں یہ 3 پڑھی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں. 3 ہے یہ چوتھے دیکھیں. 4 بنا کے پھر پڑھ لیں. چوتھا تھا. دیکھ لیں. پہلا بنا کے ہے صفحہ نمبر 10 پہ 8 کاپی کا. بنا کے اسم نمبر 2 صنف است. یہ پہلا دوسرا بنا. ہے لفظی. یہ نیچے دیکھیے نیچے دوسرا ہے بدا کے یہ کہاں ہے بنا کے دوسرا؟ واحد دوسرا بنا کے مؤنث بر 2 قسم است. یہ دیکھو 2 ہو گئے. ہاں تیسرا بنا کے جم بے اعتبار لفظ بر 2 قسم است. 3 ہو گئے. اور چوتھا یہ بدا کے جمع بنا کے جم بے اعتبار مانا. ہاں 4 یہ سب 4 ہو بھی گئے. صاحب 4 ہو گئے. اب ایک کھا رہے ہیں. نہیں 4 ہو گئے. ٹھیک ہے شاباش. فعل ماضی مبنی ہے یا معرب ہے؟ فعل ماضی مبنی ہے یا معرب ہے؟ مبنی ہے. وہ تو پڑھ چکے ہیں نا. مضارع کی فعل مضارع کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں. رفع نصب اور جازم. ابھی فعل مضارع کی اعراب کی 3 قسمیں ہیں. رفع نصب جازم. رفع نصب جزم. رفع نصب جازم. جزم. جزم سکون. جی جزم پہلے اچھا. جار تھا. وہ تو اسم ہے نا. وہ ختم ہو اسم کی گیا. ہے. اب آپ فعل فعل پہ آ رہے ہیں نا. اچھا اسم میں رفع و نصب و جر تھا. فعل میں رفع و نصب و
جزم اسم کی کتنی قسمیں تھیں؟ 16. 16 فعل کی قسمیں ہیں 4. ہاں آسان ہو جائے گا, 20 ہو جائے گا. نمبر 1 صحیح. یہ فون وغیرہ بند کرے, فون صحیح. صحیح مجرد خالی, مجرد یعنی خالی. الضمیر بارز مرفوع. اچھا چلو میں پھر کچن والے نال صحیح نمبر 1 پہلی قسم ہو گئی نا, مجرد صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع اصل متعلقہ بدھانیہ ہے خالی یعنی خالی. تو وہ کہندا ہے ضمیر بارز مرفوع سے جو تسنیہ و جمع مذکر کی ہے اس سے خالی. نیکسٹ وینسڈے خاصا دے رہا ضمیر بارز, دیکھیے نمبر 1 صحیح, اس کا اعراب ہے فعل مضارع صحیح جو خالی ہو. اچھا چلو ٹھیک. ضمیر وہ میں بارز مرفوع سے جو خالی ہو, ضمیر بارز مرفوع سے. ایسا فعل مضارع جو صحیح ہو, خالی ہو, ایسی ضمیر سے جو بارز ہو, ظاہر ہو, مرفوع ہو, فاعل کی ہو, تثنیہ کے لیے ہو یا جمع کے لیے. جیسے یضربان, تضربان, یضربون, تضربون. اور اس ضمیر سے جو واحد مؤنث سے مخاطب کی ہے اس سے بھی خالی ہو. پھر سمجھ لیں, فعل مضارع صحیح جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے. وہ ضمیر بارز مرفوع تثنیہ کی ہو, جمع مذکر کی ہو یا مؤنث سے مخاطب ہو. 3 سے خالی. واضح ہوگی بات. اس کا ایک اعراب ہے رافع ضمہ کے ساتھ, ناصب فتحہ کے ساتھ, جازم سکون کے ساتھ. رافع ضمہ کے ساتھ, ناصب فتحہ کے ساتھ, جازم سکون کے ساتھ. یہ پہلی قسم ہو گئی. اب تک آپ نے پہلی قسم پڑھ لی فعل مضارع کی. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ہاں جی پلیز. فعل مضارع کی پہلی قسم یہ ہے وہ فعل مضارع جو صحیح ہو, خالی ہو, ضمیر بارز مرفوع سے. وہ ضمیر بارز مرفوع جو تثنیہ کے لیے ہو, جمع کے لیے ہو یا واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے ہو. تضربینا, تضربان, یضربان, تضربان, یضربون, تضربینا. ان سے خالی ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع ضمہ کے ساتھ, ناصب فتح کے ساتھ, جازم سکون کے ساتھ. واضح ہو گئی یہ بات؟ مثلا مثال دے دیں. ہو گئی یضربو رفع ضمہ کے ساتھ, یضربو. لن یضربا دیکھیے فتح کے ساتھ. لم یضرب, لم یضرب کس کے ساتھ؟ جازم سکون کے ساتھ. یہ پڑھ لیں آج, یہی کافی. 3 جو ہے انشاءاللہ اگلے. فاصل بیدا کے اعراب مضارع سے است جان تو کہ اعراب مضارع کتنے ہیں؟ 3 ہے. رفع و ناصب و جازم. کوئی آپ سے پوچھے اسم متمکن کے کتنے اقسام اعراب ہے آقا؟ اسم کے رفع, ناصب, جزم. 3. فعل مضارع کے کتنے ہیں؟ 3 قسمیں اعراب کی قسمیں. اسم متمکن کی بحیثیت اعراب قسمیں ہیں 16, اور فعل مضارع کی از حیث اعراب قسمیں ہیں 4. بحیث اعراب. اعراب 3 ہیں دونوں کے. پھر سمجھ لیں, اسم کے اعراب بھی 3, فعل کے اعراب بھی 3. اعراب کے اعتبار سے اسم کی قسمیں 16,
فعل کی قسمیں چار. اچھا اچھا یہ بات. چار میں سے پہلی آپ پڑھ رہے ہیں. بنا کے اعراب مضارع سے اصل رفع و نصب و جزم فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب فعل مضارع وجوہ اعراب کے اعتبار سے بر 4 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 4. اول نمبر 1 صحیح. صحیح سے مراد کہ معطل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح سے مراد ٹھیک ہے معطل نہیں، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، واول نہ ہو، واو الف یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. مجرد خالی ہو از ضمیر بارز، اس ظاہری ضمیر سے. بارز سے مراد ظاہری. ہاں. مرفوع جو کہ فاعل کی ہو، مرفوع فاعل کی ہوتی ہے. مرفوع. ہاں. برائے تثنیہ، تثنیہ کی ہو جیسے یضربان تضربان. و جمع مذکر یا جمع مذکر کی ہو یضربون تضربون. ٹھیک ہے نا؟ و برائے واحد مؤنث مخاطبہ جیسے تضربین. ان 3 نونوں سے خالی، 3 ضمائر سے خالی ہو. شاباش. رفع بے ضمہ باشد، اس کا رفع کیا ہے؟ ضمہ کے ساتھ. و نصب فتحہ، نصب فتح کے ساتھ. و جزم بے سکون، اور جزم سکون کے ساتھ. چون جیسے ہو یضربو، رفع ضمہ کے ساتھ. ولن یضربا، نصب فتح کے ساتھ. ولم یضرب، جزم سکون کے ساتھ. یہ صحیح کا جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے، تثنیہ کی، جمع مذکر کی یا واحد مؤنث ہے. مضارع کی 4 قسمیں ہیں. پہلی ہم نے پڑھ لی ہے، 3 اور پڑھ لیں گے انشاءاللہ. صحیح. اور اس کی ہیں معطل واوی، معطل الفی اور معطل باضوائر نون ہائے مذکورہ. صحیح آپ اپنا یا معطل، صحیح یا مجھے تو معطل اس طرح فارسی پہ آ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ پڑھنے سے فارسی ضمیر بارز مرفوع فائل فاعل فائل کی دیکھ لینا. فائل کی اور کیا؟ کلمہ ہے یا برابری. بارز کا ویسے لفظی معنی متعلق ہے ننگا. فعل مقدر یوم، ہاں یوم ذن بارزوں، قیامت کے ننگے آئیں گے. ننگی ہوئی، نیکڈ ہو، سمجھ آئے، دکھائی دے، ویزیبل جس کو آپ کہتے ہیں نا، بے لباس ویزیبل. ہاں نو فارسی. قیامت کے دن سب بے لباس آنا ہے. ایسے نیچے گرے ہوئے اس لیے تو آج کل مسلمان شورٹس پہن رہے ہیں، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن کچھ لباس میں بھی ہوتا ہے نا ہاں. لباس و تقوی فارسی ذالک لائق بچے. خیر، تقوی کا لباس خیر. تقوی رکھیں گے تو خیر ہے انشاءاللہ. تقوی نہیں ہے تو ننگے آئیں گے قیامت کے دن، شرم آئے گی. یہاں تو خیر ننگے ہونا بے شرمی، یہاں تو ماڈرن. جی ہاں ماڈرنزم ہے ماشاء اللہ. آپ نے اس دفعہ فرمایا تھا کہ مولانا محمد سر اکبر کو چھوڑنے آئے ایک صاحب، بڑے معزز فن خوان یہاں کی کمیونٹی کے، کچھا پہن کر. مولانا نے کہا بھی اندر آئے، انہوں نے کہا بھی وہ آپ جیسے مولانا نہیں ہیں، اڑا دیں گے مجھے. زبردستی لے آئے ان کو اندر، لے آئے. البیدی میں، نیو جرسی میں البیدی ہوتا تھا اس زمانے میں. جب آئے مولانا کے ساتھ، مولانا نے واہ کبا ٹھوکی ہوئی، جس طرح ہمارے سید صاحب ماشاءاللہ فل مقطع چقطع مولانا آئے، تشریف لائے. فل اور یونیفارم. وہ آئے تو جناب میں شارٹس میں. بس جیسے ہی میں وہ اندر داخل ہوئے، میں نے کہا رضائی لے آؤ شاہ جی واسطے. ہاں رضائی ڈال دو. کیوں میں معاف تھوڑی کروں؟ یہاں بھی سب معاف کریں گے تو. داؤد صاحب جو ارے یہاں بھی آئے تھے، داؤد یہاں بھی آئے تھے بھائی، لڑ پڑے استقبال والے. یہاں، لڑ پڑے آ کر، لڑ پڑے آ کر یہاں کچھا پہن کے. اگر میں روکوں نہیں تو جمعہ بھی کچھے میں ہو رہا ہے. اللہ کریم حوضہ علمی البیدی کو آباد و شاد رکھے، اور آج کے درس کا ثواب لیٹ آنے والے قاری اعجاز صاحب کے والدین کو، اور خاور علی خاوری صاحب کے والد صاحب قبلہ کو، میرے دادا کے دادا ان کے دادا کریم بخش صاحب کو بھی، والد خادم چچا خادم حسین کو بھی، والد عاشق حسین. عاشق حسین صاحب کو بھی، اور میرے بھی والد مولانا عطا اللہ کو، ملک صاحب کے وزیر احمد نصیر وزیر احمد نصیر احمد والد صاحب چچا، اور ہمارے آقا کے جعفر صاحب، غلام جعفر، غلام سورا ان کی والدہ کو، دادا غلام سائیں کے ماموں ملک امتیاز، اور میرے ماموں ملک ممتاز، ملک خضریات وغیرہ، چچا میرے ملک نور محمد، ملک الطاف حسین پھوپھیاں صاحب خاتون فتح بھی، اور خالہ میری منظور فاطمہ ممانی، آسیہ وغیرہ، اور سید اصغر صاحب کے مرحومین کو، اور دیگر ہمارے شاگردوں کے، دوستوں عزیزوں کے مرحومین کو پہنچے. اور اللہ کریم ہم سب کو درس خارج تک پہنچنے کی
तौफीक मरामत फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पूरा घंटा जनाब से रिवीजन भी हो जाएगी ना। वैसे तो रिवीजन आपने करनी कोई नहीं, अल्लाह करे आप करें रिवीजन करें तो दर्स पकेगा ना। सही सही सब ये 4 हमने पढ़ लिए, कुल 4 ही मज़हब है अहले सुन्नत के, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। 4 ही सिमतें हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए फसल। इस फसल में क्या पढ़ेंगे जनाब मलिक साहब? इस फसल में हमने पढ़ना है एराब। के 16 हाँ, अब क्योंकि आप तालिब इल्म हैं तो आराब नहीं कहेंगे, ठीक है, हाँ, एराब। 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 अब आपका लफ्ज अगर गलत हो गया फिर आप तालिब इल्म नहीं है, वरना फिर टीवी पे भी आप गलत लफ्ज पढ़ेंगे। एराब। इमाम अली फरमाते हैं, इमाम अली थोड़ी तो खुदा का खौफ करो यार, वो इमाम मिरासी है, इमाम अली है, इमाम थोड़ा हो। इमाम देखो वो इमाम इलामा साहब ये अल्लामा है, अल्लाह अल्लामा अल्लाह सर जी उर्दू को मिक्स कर सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश के शाबाश। उर्दू भी अगर आप बोले, अगर आप हौज़े के तालिब इल्म हैं तो उर्दू की जो गलतियाँ अहले ज़बान करते हैं आप उनको सही पढ़ें। जैसे मूसी, इमाम मूसी काजिम की मजलिस है, हाँ हाँ इमाम आप बताएं जो ये देखिए हंस रहे हैं, इनको पता नहीं ना ये, हाँ ईसी ये दौरान ये 13वें इमाम है। ईसी हज़रत ईसा को ईसी कहते हैं यार। हाँ मूसी ईसी नहीं, मूसी रज़ा नहीं, वो जो बाबत पढ़ता है सलवात अल्लाहुम्मा, वो क्या ऊंची जो पढ़ता है महफिल में, वो मूसी रज़ा, देख लो आप, उनका नाम मूसी रज़ा है। तो ये गलत है, मूसा ईसा, हाँ मूसी काज़िम, मूसा काज़िम। अब नाम ना बिगाड़े ना आप, उर्दू भी ठीक है, उर्दू में ऐसा ही होगा, आप ना करें, आपको ये अरबी बोलनी है। जैसे किबला रजा है, रज़ा गलत है, जवाब हाजी रज़ा। जब आप तस्हीह फरमा रहे हैं तो ये हरफ ता और हरफ तोएं ता, ये क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है? सही सब देखें, क्या आप हमारे उस्ताद अनअमता, ठीक है, सिरातल्लज़ीन, देखिए अनअमता सिरातल्लज़ीन, हमने से यही सुना, यही है ये। और वो कहते वो हैं गलती उनसे गलती हो, उनसे जब वो गलती हो फरमाते जाए हैं हम किसी नहीं सही साहब, आप तालिब इल्म हैं, आपने टॉलरेंस करना, उनकी जो गलती है ना आपने उनको गलत नहीं कहना, आपने ऐसे तरीके से जैसे क्लास हो उसमें पूछ लेना, उनको इस्लाह हो जाए। इंसान है वो भी हम भी इंसान हैं। अभी देखें अभी नहीं गलती होगी, अभी खुद हमसे गलती होगी, अल्लाह के फजल करम से किफ़ाया रसाइल मकासिब पढ़ाने वाला आदमी, अभी गलती हुई कि नहीं हुई, छोटी सी अभी हो गई, और फ़ौरन हमने उसको तस्लीम कर लिया कि भाई हमसे गलती हो गई, इसकी इस्लाह कर लीजिए कि 10 तक नहीं 9 तक होती है, देखे ना गलत इंसान है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये मुंह भर के नहीं है, नहीं देखे ना सिरातल्ल नहीं तो अल्लाह गलत है, ये तो गलत है। देखिए अनअमता सिरातल, तो अल्लाह तो कहेंगे तो वही पाकिस्तानी वाला हो जाएगा। हाँ तो है ही त्वा नहीं है, स्वाद ही नहीं है, जज़ाक स्वाद ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है, स्वाद भी नहीं। यही तो हम ठीक करने बैठे हैं। एहदिना सिरातल्लज़ीना, ना त्वल्लद भर के नहीं है, हाँ ज़्यादा किबला उसको मगर उसको सही सब करना है। नहीं आप ऐसे उनको बिल्कुल एहसास ही ना हो, आप कर रहे हैं, आप बाद में आराम से तरीके से ये इस्लाह हो जाए। जैसे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बूढ़े का वजू कैसे ठीक किया, बता कि देखे हमें वो काम करना है, करके हमें वो काम करना है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये खड़े होकर पेशाब करने वाले जब निकलते हैं बाथरूम से बाहर तो जिपें खुली होती है, खड़े होकर पेशाब करने को याद नहीं रहती ना, जिपें खुली होती। अब आप ये ना कहिए कि आपकी जिप खुली है, नहीं, आप अपनी जिप को ज़रा टाइट कर दीजिए ताकि उनको एहसास हो जाए कि उनकी जिप खुली है। माशाअल्लाह। अगर बटन किसी का खुला है, ये आजकल फैशन बना हुआ है इस तरीके से बाकायदा ये पूरा ये, तो अब आप क्या करें, ओहो बंद कर। बटन खुला रह गया, अगर ना भी खुला हो आप खोल लीजिए,
आप खोल के बंद कर दीजिए, अगले को एहसास होगा ओहो ये मेरे लिए कह रहे हैं, है ना। तो ये आपके नीचे से सीना नजर आ रहा है, बीबियां भी देख रही हैं आपको। अगर आप खास तौर पे पढ़ रहे हैं, आप शायर हैं, बीबियां बच्चियां देख रही हैं, तो कम से कम आप कवर करें अपने आप। जैसे आगा अतीक इबादी ने, वो भी हाफ स्लीव पहनते जैसे अली पहनता है माशाल्लाह, जैसे ये तो हाफ स्लीव उन्होंने पहनी छोड़, स्वैब भी पहनता है, जी जी आपने रजी भी जब पहनता से है, फरमाया था मैं भी पहनता था, मुझसे भी गलती हो गई, हाँ मुझसे भी गलती हो गई, इंसान है ना। ये माहौल में आके मैंने भी कुछ ऐसा पहन लिया, वो बाद में एहसास हुआ कि भाई अरे ये कितनी बुरी बात है ये, नहीं हमारे लिए सारी आप बच्चों के लिए कोई नहीं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। अतीक ने छोड़ दी, अतीक ने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, मैं नमाज भी पढ़ाता हूँ, तो ये थोड़ी होगा, मौलाना वो काम नहीं कर सकते जो, अब मर्द हैं सारे, मर्द हैं सारे, तो शॉर्ट्स पहनने में आपको कोई हर्ज नहीं, आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं, मौलाना शॉर्ट्स पहन के नहीं खेल सकते, ये चीज़ें है ना, ये बड़ा वैसे भी शॉर्ट घर में होना ही नहीं चाहिए कि बस मस्जिदों में वो शॉर्ट पहन के, अरे हमारे यहाँ भी है, अरे सुन्नत क्या विचार, हमारे यहाँ जुमा पढ़ा रहे हैं शॉर्ट्स में, क्या बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए भी देखिए, आज बच्चे, वही आगा अतीक ने कहा इस दफ़ा, उन्होंने कहा कि मेरी ओपिनियन ये है कि बच्चों को शॉर्ट्स ना पहना, जी उनका ये कहना है, जी दुरुस्त है, क्योंकि वो पहनेंगे नमाज पढ़ेंगे, हाँ आदि और वो आदि हो जाएंगे, ऐसा ऐसा वो शॉर्ट से एक्सट्रीम शॉर्ट पे आ छोड़ जाएंगे, ही दें, फिर अपने कभी पहने। ठीक है। अच्छा जनाब, अब आ जाए ज़रा फसल पे। फसल में क्या पढ़ेंगे हम? 13 किस्में इराब 13 16 16। उससे पहले ये लिख लें आप, आज की हद तक 16 किस्में पढ़ेंगे बाद में, आज सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इस्म का इराब इस्म का इराब 3 अक़साम पर मुश्तमिल है। इस्म का इराब कितनी? 3। राफ़, नास्ब, जर। कोई आपसे पूछे इस्म के इराब की कितनी किस्में हैं? 3। राफ़, नास्ब, जर। ये जो 3 किस्में हैं ना, इसमें मोरब में ये आगे बढ़ के 16 बन जाती है, ये लिख लें। यही 3 को हमने, ये जो 3 किस्में हैं, इन्हीं की 16 हमने शिक्के पढ़नी है बेसिकली। इसकी 16 शिक्के, हाँ, इसके 16 आगे सब डिवीजन्स हैं, वो पढ़नी है। किस्म अव्वल मसलन उसमें से, किस्म अव्वल क्या है? किस्म अव्वल है कि राफ़ ज़म्मा के साथ, नास्ब फ़तहा के साथ, जार कसरा के साथ। किस्म अव्वल ये है। राफ जम्मा के साथ, राफ जम्मा के साथ, जार नस्ब फतह के साथ, वो है कि राफ़ ज़म्मा के साथ, नस्ब फतह के साथ, जार कसरा के साथ। ये जो एराब है ना, ये 5 के लिए होता है, 5 के लिए, ये 5 किस्में आ जाएंगी। ये जो एराब नंबर 1 है ना, ये हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। रफ, ये सिंपल एराब, रफ ज़म्मा, नस्ब, फतह, जर कसरा। ये कितने इसमों में आता है? 5 इसमों का, वो 16 वाले में से, 16 में से 5 का ये एराब, 5 का एराब ये है जो अभी बताया। हाँ, मुंदरजा वाला नंबर 1, राफ जम्मा के साथ, इसमें मुफरद मुनसरिफ सही, इसमें मुफरद मुनसरिफ सही।
जैसे जैद, ये सब बताऊंगा। अभी फिलहाल आप जरा इंडेक्स सीखें आज की हद तक, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। इसमें मुफरद मुनसरिफ सही जैसे जैद। 2, इसमें मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही जैसे दल। 3, जमे मुकस्सर। 4, जमे मुअन्नस सालिम। बल्कि ये इसको जमे मुअन्नस को रहने दें, ये तीन के लिए है बस, ये और आसान बन जाएगा। ये तीन के लिए, यानी इसमें मुफरद, हाँ इसमें मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही और जमे मुकस्सर, ये बल्कि और आसान हो जाएगा। 3 के लिए, बहुत आसान। ये 3 के, जारी मजरूर, जारी मजरा कायम मकाम सही। जारी मजरूर, इसमें मुफरद मुनसरिफ सही, इसमें मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही, जमे मुकस्सर। इन 3 का जो एराब है वो ये है ऊपर वाला। ये अब तक आपने 3 पढ़ ली, ठीक हो गया। मिसाल दें, जानी ज़ैदुन वदलबुन वरिजालुन, रफ ज़म्मा के साथ, ज़ैदुन दलबुन रिजालुन। दलबुन डोल वो बताएंगे बाद में। डोल को दलबुन। रहे तो ज़ैदन दलवन रिजालन, नस्ब फतह के साथ। मरर तो बेज़ैदिन व दलविन व रिजालिन। इसकी तफसील इंशाअल्लाह दर्स नंबर 4 में आती है। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिही तय्यबीन।